قرآن کریم کی تعلیم نے مسلمان علماء اور میں غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا ذوق پیدا کر دیا۔ اب ہم اس کی تحقیق کے اندر آتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو سائنسدانوں نے کام کیا، اس میں ابو ریحان البیرونی اس کا نام سر فہرست ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی تحقیق کے اندر کام کیا اور قرآن مجید کی تحقیق کے پر غور و فکر کیا اور اس کے اندر تجسس کا ذوق پیدا کر دیا۔ ہر وہ چیز جو ان کی نگاہوں کے سامنے آتی وہ اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے۔ جن اقوام عالم سے ان کا واسطہ پڑا، جن مذاہب سے ان کی شناسائی ہوئی، انہوں نے اس کے ظاہری اور باطنی حالات جاننے اور حقائق کے تہ تک پہنچنے کے لیے بہترین توانائیاں صرف کی۔ جب مسلمانوں کا تعلق ہندوستان سے ہوا تو انہوں نے اہل ہند کے مذہبی عقائد اور رسم و رواج کو طرز بود باش کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اپنی علمی اور فکری قوتیں وقف کر دی، اور اہل علم و دانش کی ایک کثیر تعداد نے اس موضوع پر تحقیق کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ ابو العباس ایران شاہی استاد ابو سہل نے ہندوستان کے مذہبی اور ثقافتی حالات پر بڑی قیمتی کتاب تصنیف کی۔ اس سلسلے میں جو مقام ابو ریحان اب محمد بن احمد البیرونی متوفی 440 بمطابق 1048 کو حاصل ہوا، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس سائنسدان یعنی فاضل سائنسدان نے فاضل کبھی نے 15 سال کے طویل عرصہ میں ہندوستان کے طول و عرض میں گزارا، یعنی کتنا طویل عرصہ انہوں نے ہندوستان کے اندر گزارا۔ ان کے مذہبی قائد پوجا پاٹ بود و باش کے طریقوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنسکرت زبان میں کمال حاصل کیا، یعنی وہ زبان سیکھی جو ان کی سنسکرت زبان تھی، اور اہم کتابوں کو بنفس نفیس مطالعہ کر کے حقیقت میں آگاہی حاصل کی، اور اس طویل عرصے میں ہندوستان کے بارے میں جو معلومات انہوں نے باوثوق ذرائع سے میسر آئیں، اس کو کتابی شکل میں مدون کر دیا۔ اس کا نام تحقیق مل ہند تجویز کیا گیا۔ البیرونی مقدمہ میں اپنی اس تصنیف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جدل اور مناظرہ کی کتاب نہیں، جس میں مصنف اپنی نظریات اور عقائد کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے فریق مخالف کے عقائد و نظریات کا ابطال اور تکذیب کرتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں ہندوؤں کے عقائد اور نظریات جیسے نظریات تھے کچھ وہ جو کہ تو میں نے اسی طرح وہ کہتا ہے، مصنف کہتا ہے میں نے ایسے ہی بیان کر دیے، اور میں نے ان کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں کی۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ سالہ سال کی محنت کے بعد میں نے سنسکرت زبان میں کمال حاصل کر لیا، اور مجھے ان اصل مراجع تک براہ راست رسائی حاصل ہو گئی۔ میں نے سنسکرت میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ سنسکرت کی 2 کتابوں سانک اور پانتنجل کا عربی میں ترجمہ کیا۔ سالہ سال اہل ہند میں رہنے کی وجہ سے ان کی علمی زبان میں دسترس حاصل کرنے کے بعد اہل ہند کے بارے میں وہ اپنی رائے کا یوں اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اور اہل ہند کے درمیان ہندوستانیوں کے درمیان بڑے پردے حائل ہیں۔ ایک بڑی وجہ رکاوٹ ان کی زبان تھی، جو ہماری زبان سے حروف تہجی اور تلفظ میں بھی مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ ان کی کتاب بائیں سے دائیں طرف ہوتی ہے، اور جبکہ ہماری زبان کی تحریر اس کے برعکس ہے۔ ہماری جو تحریر ہے اردو کی وہ دائیں سے بائیں طرف جاتی ہے، ان کی بائیں سے دائیں طرف آتی ہے۔ جبکہ اور پھر اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہر شخص کے دل گردے کا کام نہیں ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹ ان کا مذہب تھا، اور ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اصولاً اور فروعاً مختلف اور متضاد ہے۔ تیسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کچھ ملیچ یعنی ناپاک سمجھتے تھے۔ کسی غیر کے ساتھ مباحثہ، مناظرہ اور تبادلہ خیال تک ان کا نزدیک ناجائز تھا۔ باہمی نکاح، نشست و برخاست اور خورد و نوش کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ اگر کوئی اجنبی ان کے مذہب قبول کرنا چاہتا تو اس کو بھی اپنے مذہب میں داخل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، مصنف کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں خراسان، فارس، عراق، موصل اور شام کے رہنے والے سب اسی مذہب کے پرستار تھے، یہاں تک کہ صوبہ آذربائیجان میں زرتشت پیدا ہوا۔
اہل بلخ کو مجوسیت قبول کرنے کی دعوت دی یہ زرتشت حکمران نے، اور گستاسپ بادشاہ نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور زرتشت کی بادشاہت کو اس کی نشر و شاعت کے لیے اپنے شاہی اختیارات کو استعمال کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا زرتشت کا اسفندیار دین زرتشت کا علمبردار ہوا، جہاں تک کہ ہو سکا مشرق مغرب میں جبر کے ذریعے یا صلح سے یا دین کے غلبہ انہوں نے اس پر بخشا، اور چین سے لے کر روم تک سارے علاقے میں جگہ جگہ آتش کدے تعمیر کرائے، اور یہ آتش کدے جہاں سے آگ کی پوجا ہوئی، یہ زرتشت بادشاہ کے دور میں ایران کے اندر سے یہ آتش کدے بنے، اور یہ آتش کدے جہاں پر آگ کی پوجا کی جاتی تھی، جو آگ جلتی بجھتی نہیں تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت یہ آتش کدے بجھے۔ البیرونی کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی فتوحات کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عداوت اور بڑھ گئی۔ ہندو اپنی نسلی، علمی اور سیاسی برتری کے گھمنڈ میں اس طرح مبتلا ہیں کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر ان کو بتایا جائے کہ فلاں ملک میں فلاں بہت بڑے عالم ہیں تو وہ ایسا کہنے والوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے بھی کسی قیمت پر آمادہ نہیں کہ ان کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی شخص صاحب علم و دانش ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں البیرونی اور ان کے نجومیوں کے حلقہ درس میں حاضر ہوتا اور شاگردوں کی طرح چپ چاپ بیٹھا رہتا، اور کہتا کہ مجھے ان کی زبان پر دسترس حاصل ہو گئی تو میں نے اپنے نجومی استادوں سے طرح طرح کے پھر سوال کیے۔ یعنی پہلے ان کو زبان کا اتنا علم نہیں تھا، جیسے ان کو علم ہوا تو پھر وہ نجومیوں سے سوال کرنے لگ گئے البیرونی، اور ان سے سوال پوچھنا شروع ہو گئے تو وہ ان کا جواب دینے سے قاصر رہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میرے علم کا ان کے اوپر روب بیٹھ گیا اور مجھے بحر العلم یعنی کہ علم کا سمندر کا معزز لقب سے ملقب کرنے لگے۔ اگرچہ اہل یونان بھی اپنے بارے میں احساس برتری کا شکار تھے اور کسی غیر یونانی کو قطعاً کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن ان میں فلاسفہ جو تھے ایک گروہ پیدا ہوا جنہوں نے بحث و تبحیث کا دروازہ کھولا، اور جس بات کا ان میں کوئی شخص حق سمجھتا اس پر ڈٹ جاتا، اور کسی مخالفت کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اور وہ لوگ آنکھیں بند کر کے حق کی نظریات کی پیروی نہیں کیا کرتے تھے۔ اب آگے سقراط نے جب یونان کے عوام کا عقیدہ کی مخالفت کرتے ہوئے ستاروں کو الہ ماننے سے انکار کر دیا، اور ایتھنیز کے 11-12 پادریوں نے اس کے مقدمہ کو سماعت کی اور اسے ملحد قرار دے کے اسے موت کی سزا دے دی۔ کس کو؟ سقراط کو، یونان کے اندر۔ جب اس نے ستاروں کو الہ ماننے سے انکار کیا تو وہاں کے ملحدین نے اس کو سزائے موت دے دی، اور اس نے سزائے موت کیسے دی؟ اس کو زہر پلا دیا اور اس نے زہر کو پی لیا اور اپنے عقیدے سے روگردانی قبول نہیں کی۔ یہ چیز اہل ہند میں مفقود تھی، اس لیے ان کو راہ راست پر لانا، ان کو اور اس بات کو قائل کرنا ان کے آباء و اجداد نے جو غلط عقائد اپنے سینے سے لگا رکھے تھے، یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی زیادہ خرابیاں اس ہسٹری کے اندر پائی گئی تھیں، اور کیسے ان کو اپنے راہ راست پر لانا، دین کے اوپر لانا، اسلام کے اوپر لانا کتنا مشکل تھا اس دور کے اندر۔ تو ذرا آپ دیکھیے آگے۔